نے انتہائی توجہ کے ساتھ سورہ اعراف کا تفصیلی خلاصہ سماعت فرمانا ہے۔ سامعین محترم، سورہ اعراف کا ماقبل سورہ انعام کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں اپنی پیداوار میں، اپنے اناج میں، اپنے مال میں، اپنے ڈنگروں میں، اپنے جانوروں میں بطور نظر و نیاز حصہ نکالنا ہے تو صرف اور صرف میرے نام کا نکالنا ہے۔ جب تم اپنے مال میں، پیداوار میں، اناج میں، جانوروں میں میرے نام کا حصہ نکالو گے تو میں رحمت کی بارشیں نازل کر دوں گا تم پر۔ اب اللہ رب العزت سورہ اعراف میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ نے فرمایا، اگر تم اپنے اناج میں بطور نظر و نیاز حصہ میرے نام کا نکالو گے نا تو میں تمہیں صرف دوزخ سے نہیں بچاؤں گا، میں تمہیں اعراف سے بھی بچا کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اعراف کیا ہے؟ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جہاں وہ بندے جائیں گے جن کی نیکیاں بھی برابر ہیں اور بدیاں بھی برابر ہیں، بالکل 50 نیکیاں اور 50 بدیاں ایک مثال ہے، بالکل برابر ہے۔ انہیں اللہ اعراف کے اندر بھیج دیں گے۔ اعراف کے اندر نہ عذاب ہوگا اور نہ نعمتیں ہوگی، بس عام حالات کے اندر جیسے بندہ رہتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ اعراف والوں کو بھی جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ اللہ سورہ اعراف میں یہ کہنا چاہتے ہیں، میرے بندو اگر میرے دیے ہوئے مال میں سے تم نے بطور نظر و نیاز حصہ صرف اور صرف میرے نام کا نکالا تو میں تمہیں دوزخ سے ہی نہیں بچاؤں گا بلکہ اعراف سے بھی بچا کے تمہیں میں ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کو باقی صورتوں کے ساتھ کیسے اللہ رب العزت نے جوڑا؟ اللہ رب العزت نے دیکھو جتنی بھی پیچھے صورتیں گزر گئی ہیں آپ ان کا خلاصہ سن رہے ہیں، لبے لباب نچوڑ سن رہے ہیں۔ دیکھیے ساری صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا عقیدے میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، پھر اللہ نے فرمایا تمہارے کام، تمہارے فعل کے اندر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا۔ اب اللہ رب العزت سورہ اعراف کے اندر اسے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ اب اللہ سورہ اعراف کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے نام اللہ ایک پیغام چھوڑ رہے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے پیغام چھوڑا۔ اللہ نے کیا پیغام چھوڑا؟ اپنے نبی سے فرمایا اور نبی کی امت کے آخری انسان سے فرمایا کہ مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہوگا، مسئلہ توحید کو، اور مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے بڑی جرت کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ۔ پھر سورہ اعراف کے اندر اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میرے بندو یہ جو مسئلہ توحید ہے اس کے لیے بڑی جرت چاہیے، بڑا استقلال چاہیے، بڑا عزم چاہیے، استقامت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ مسئلہ تم بیان کرو گے لوگ تمہارے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے، رنج میں مبتلا کر دیں گے، مسائل میں مبتلا کر دیں گے، کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے، کوئی تمہیں وہابی کہنا شروع کر دے گا، کوئی تمہیں صحابی کہنا شروع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے جب اس مسئلے کو بیان کیا، صحابہ کرام نے جب اس مسئلے کو قبول کیا امام الانبیاء کے کہنے کے بعد، پھر مشرکین مکہ نے صحابی کہنا شروع کر دیا، بے دین کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں سورہ اعراف کے اندر، لوگوں جب تم مسئلہ توحید کو ننگی تلوار کی طرح لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، فتوے آ جائیں گے، مسائل اور مصیبتوں کے پہاڑ تم پر گر پڑیں گے، لیکن پائے ثبات کے اندر لرزش نہیں آنی چاہیے۔ جرت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بلیاں بنانے والا نہیں ہے،
کے قصہ کو اللہ نے تفصیلاً بیان کیا تھا۔ اب سورہ اعراف کے اندر اللہ 6 انبیاء کے قصوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر اللہ رب العزت سورہ اعراف کے اندر کیا بیان کریں گے؟ تحریمات العباد کی ایک قسم بیان کریں گے۔ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کہہ دیا تھا اس جانور کا گوشت مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں، اس جانور کا گوشت عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے۔ اور پھر آگے تحریمات العباد کی ایک شکل اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر بیان کی۔ فرمایا شیطان نے مشرکین مکہ کے ایک قبیلے کو یہ پٹی پڑھا دی تھی۔ پٹی کیا پڑھائی تھی؟ کہ تم نے بیت اللہ کا طواف بالکل الف ننگا کرنا ہے، تمہارے وجود کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے جی۔ پھر مشرکین مکہ کا ایک گروہ بیت اللہ کا طواف، کیا مرد کیا عورتیں بیت اللہ سے باہر کپڑے اتار کے آ جاتے تھے اور بیت اللہ کا طواف بالکل لنگ دھڑنگ کرتے تھے۔ شیطان نے پٹی یہ پڑھا دی تھی کہ ان کپڑوں کے ساتھ تم نے گندگی کی ہے، گناہ کی ہے، یہ گندے کپڑے ہیں، لیکن جس جسم کے ساتھ کی ہے اس جسم کے بارے میں شیطان نے دماغ میں نہیں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا تم کر رہے ہو بیت اللہ کا طواف، اس کو تم میرے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہو، یہ میرے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، یہ شیطان کے قرب کا ذریعہ ہے۔ میں نے جو حضرت آدم اور مائی اماں حوا کو جسم سے کپڑا اتارا تھا وہ ایک گناہ کی وجہ سے اتارا تھا، وہ بھی شیطان نے مرغلا دیا تھا۔ آج شیطان نے تمہارے جسموں سے کپڑے اتار دیے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ پھر اس سورت اعراف کے اندر اللہ 3 دعوے پیش کریں گے جی۔ کتنے دعوے؟ 3 دعوے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا دعویٰ یہی توحید والا دعویٰ ہے۔ اللہ کہیں گے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو لوگوں تم نے بیان کرنا ہے، مسئلہ توحید کو جو سارے انبیاء نے بیان کیا، اس مسئلے کو بڑی استقامت اور جرت اور بہادری کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ تکلیف آئیں گی، بڑے مصائب آئیں گے، صحابہ کرام پر تکلیفیں نہیں آئیں گے۔ حضرت بلال کو کتنا مارا گیا، امام الانبیاء کہتے ہیں میں جب گزرا کرتا تھا حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، آہد آہد آہد، آقا اس کا اتنا ظلم کرتا تھا۔ امام الانبیاء کہتے ہیں میں نے کہا بلال اس کے سامنے ذرا آہستہ کہا کرو، یہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ مکہ کی نقید دار زمین پر حضرت بلال کے پاؤں کے اندر رسیاں ڈال کے کھینچا جاتا ہے، پھر کوئلوں پر حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا ہے، چربی سے وہ کوئلے بجھ جاتے ہیں۔ حضرت بلال دوسرے دن امام الانبیاء گزرتے ہیں تو زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، آہد آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ آقا ٹھوکر مار کر کہتا ہے، پھر یہ جملہ کہے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ظالم جتنا مزہ آج اس کا نام لینے میں آیا ہے نا، اس سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں، اس سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سورہ اعراف کے اندر یہ دعویٰ کیا، بڑی جرت کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ اور پھر اس سورت کے اندر دوسرا دعویٰ اللہ رب العزت کیا کر رہی ہے؟ سورہ اعراف کے اندر دوسرا دعویٰ یہ کیا، اللہ نے فرمایا جو میں وہی نازل کر رہا ہوں اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو۔ شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ شیطان کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ یہ دوسرا دعویٰ سورہ اعراف کے اندر ہے۔ اور تیسرا دعویٰ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ذکر کیا؟ وہ وہی دعویٰ ذکر کیا جو پورے قرآن کا دعویٰ ہے، پورے قرآن کا دعویٰ ہے۔ پورے قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، یہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے۔ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، مالک صرف اور صرف اللہ ہے ساری کائنات کا۔ اللہ نے فرمایا جب عالم الغیب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، ساری کائنات کا الہ میں ہوں، تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ 3 دعوے ذکر کرنے کے بعد پھر 6 انبیاء علیہ السلام کے اللہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ان میں پہلے پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام، پہلے پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 9.5 صدیوں تک الہ کا معنی بیان کیا۔ دوسرے پیغمبر ہیں حضرت ہود علیہ السلام، اور تیسرے پیغمبر ہیں حضرت صالح علیہ السلام۔ ان تینوں پیغمبروں کی دعوت اللہ رب
العزت نے ذکر کی کہ ان تینوں پیغمبروں نے اپنی قوم کے سامنے کیا کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، لوگوں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے، کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مختار کل نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تین انبیاء کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے اور ان کا تعلق ہے وہ تیسرے دعوے کے ساتھ جو قرآن کا دعویٰ ہے، ان کا تعلق ہے تیسرے دعوے کے ساتھ جو تیسرا دعویٰ میں نے کہا نا سورہ اعراف کے اندر اللہ نے ذکر کیا عالم الغیب میں ہوں مختار، تو ان پہلے تین پیغمبروں کے واقعات کا جو نسبت ہے وہ تیسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ اور سورہ اعراف کے اندر اللہ چوتھے پیغمبر کا ذکر کریں گے اور وہ کس کا ذکر کریں گے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کریں گے جو غیر فطرتی کام کے اندر ملوث تھے۔ اس واقعے کا تعلق ہوگا دوسرے دعوے کے ساتھ کہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ قوم لوط نے شیطان کی پیروی کی تو ہم نے ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ اور پھر کتنے واقعے ہو گئے؟ 4۔ اور 5واں واقعہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اس کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر بھی مبتلا تھی اور ناپ تول میں کمی بھی وہ کیا کرتے تھے، اس لیے اس واقعہ کا تعلق دونوں دعووں کے ساتھ ہے۔ اور پھر چھٹا واقعہ اللہ رب العزت حضرت پھر یہاں پھر اللہ کے کلام کا جو رخ ہوگا نا وہ مشرکین مکہ کی طرف ہوگا۔ اللہ مشرکین مکہ سے کہیں گے میرے نبی تمہارے پاس آ گئے ہیں، یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہیں، ان کی بات مانو، ان کی بات کی تائید کرو، میری وحی کو مانو۔ اگر تم نہیں مانو گے تو جیسے میں نے پہلی امتوں کو غرق کر دیا ہے میں تمہیں بھی غرق کر دوں گا، جیسے پہلی امتوں کو میں نے جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیا ہے میں تمہیں بھی جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دوں گا، ایسی جہنم کے اندر تمہیں داخل کر دوں گا، نکلنے کا رستہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا اس جہنم سے، بڑی تم کوشش کرو گے نکلنے کی لیکن جہنم سے نکلنے کا رستہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ یہ بات سوچ لو، میرے نبی کی تائید کر لو۔ چھٹا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اور اللہ کہیں گے دیکھو میرے موسیٰ کو، دیکھو میرے موسیٰ کو کیسے وہ فرعون کے دربار کے اندر گئے، صنادید ہیں اور بڑے بڑے فرعون ہیں، سردار ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے اور فرعون کی پارلیمنٹ کے اندر ہر وقت 1,00,000 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، 1,00,000 بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جرت کے ساتھ گئے، کتنے استقلال کے ساتھ گئے، کتنی بہادری کے ساتھ گئے، کتنے مضبوط عزم کے ساتھ گئے اور فرعون کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسئلہ الہ کو بیان کیا۔ فرعون کو کہا تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، رب وہ ہے جو زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، رب وہ ہے جو دن اور رات کی روشنی کو لاتا ہے، اندھیرے کو لاتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ کیسی جرت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، میرے موسیٰ نے فرعون کے دربار کے اندر مسئلہ الہ کو بیان کیا۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا، لہذا قیامت تک آنے والا جو آخری انسان ہے اللہ اسے کہنا یہ چاہتے ہیں مسئلہ توحید کو پہلے سمجھو۔ آج میرے محترم الف سے یا تک قرآن پڑھنے والے 99% لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن کے دعوے کا کوئی پتہ نہیں ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم نے یہ صرف ختموں والی کتاب سمجھ رکھی ہے، کسی نے دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، فیکٹری بنائی ہے، بطور برکت جیسے پڑھا دیا گیا ہے، اسے قسم اٹھانے کے لیے ہم نے رکھ دیا گیا، پیسوں کے لین دین کا جھگڑا ہوتا ہے قرآن کے اوپر رکھ دیا۔ یہ میرے محترم قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے صفحے کے اندر اللہ نے مقصد بیان کیا، ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، یہ ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کتاب ہدایت پہلے ہے اور کتاب برکت بعد میں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے مولوی، پیر، وڈیرے جنہیں لوگ پوچھتے تھے اور ملا اپنے آپ کو پجواتے تھے، ان کی ایک نظریے کو اللہ نے بیان کیا
یہودیوں کے مولوی کہتے تھے، عیسائیوں کے مولوی کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھو سکتی جہنم کی، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ کیوں بھائی؟ کہتے تھے ہم نبی زادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں، ہم نسبت ہماری بہت بڑی ہے، نسبت بڑی ہے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ پیر زادے، نبی زادے، صاحب زادے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارا من گڑت عقیدہ ہے، یہ سوچ شیطانی سوچ ہے کہ ہم صاحب زادے ہیں، پیر زادے ہیں۔ حضرت نوح کے بیٹے کو دیکھو، وہ تو نبی زادہ تھا، نہیں بچ سکا، نہیں بچ سکا۔ حضرت لوط کی بیوی کو دیکھو، وہ تو اس کے بستر پر تھی، نہیں بچ سکی۔ حضرت ابراہیم کے والد کو دیکھو، نہیں بچ سکا۔ میرے نبی کے چچا کو دیکھو، نہیں بچ سکا میرے نبی کا چچا۔ یہ کیا ہوا کہ پدر ماں سلطان بود، پدر ماں سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، بادشاہ تھا، دادا ایسا تھا، پردادا ایسا تھا۔ یہ کیا نسبت ہے؟ مزہ تو تب ہے بندہ کہے پدر ماں کسان بود، میرا باپ ایک زمیندار تھا، مجھے دیکھو میں کیا۔ مزہ تو تب ہے نا بندہ یہ کہے میرا باپ زمیندار تھا، مجھے دیکھو میں کیا ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ پدر ماں سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، باپ بادشاہ تھا، تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ چیزیں ساری کی ساری غلط چیزیں ہیں۔ اور پھر سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا۔ پھر سوال ہوتا ہے، لوگوں نے سوال کیا اعمال کا تو جسم ہی نہیں ہوتا، وزن کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا گرمی سردی کو جو تولا جاتا ہے، سینٹی گریڈ اتنی ہے، انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ اعمال کو نہیں تول سکتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو، یہ دنیا میں جو کافروں کو، مشرکین کو، نافرمانوں کو میں رزق دے رہا ہوں نا، یہ اپنے نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے دے رہا ہوں، اور آخرت میں رزق صرف اور صرف ان کے لیے خاص ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت والے جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں گے، بالکل اللہ سامنے جہنمیوں کو کر دیں گے۔ اہل جنت انہیں کہیں گے ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا ہے، تم بتاؤ تم نے بھی سچا پایا ہے کہ نہیں پایا؟ وہ کہیں گے ہم نے بھی سچا پا لیا ہے۔ وہ کہیں گے یہ کھانا ذرا ہمیں بھی دے دو نا۔ وہ کہیں گے اللہ نے حرام کر دیا یہ کھانا تم پر۔ پھر اعراف والے جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جنہیں دیکھ رہے ہوں گے سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ اعراف والے کہیں گے جہنمیوں سے وہ دیکھو ان کو، تم تو ان کے بارے میں کہتے تھے یہ بڑے متعصب ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈمکاں ہیں، یہ دیکھو نا تمہاری پارٹی تمہیں کوئی کام نہ دے سکی، کہاں تمہیں تمہاری پارٹی نے پھینک دی ہے۔ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت آخر میں فرمائیں گے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ یہ امام الانبیاء کے بارے میں فرما دیا، فرمایا میرے پیغمبر اعلان کیجئے قیامت تک آنے والے انسان کے لیے اب میرا کلمہ پڑھو گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے یہ نظریات ہیں بندہ اچھا ہونا چاہیے، اچھے کام کرے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، کام اچھے کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ سوچ تمہاری شیطانی سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اب جنت کا دروازہ تو صرف اور صرف نبی کا کلمہ پڑھنے سے کھلے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں، میرے پیغمبر قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے اعلان کیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو ساری خیریں میں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا، زندگی کے اندر مجھے کوئی مصیبت بھی نہ پہنچتی۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، کتنے واضح الفاظ اللہ نے ذکر کر دیے، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری خیریں میں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ پھر آخر میں اللہ نے سورہ اعراف کے اندر بالکل آخر میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، جی اونچی آواز سے اسے یاد نہ کیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت میں 7 حکم دیے، ذکر کر اپنے رب کا، ایک
صبح و شام کر 2، اور غافل مت ہو جا، سست مت ہو جا 3، اور دل میں ذکر کیا کر 4، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ذکر کیا کر 5، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ذکر کیا کر 6، اور اونچی آواز سے مت ذکر کیا کر، دل میں اللہ کو یاد کیا کر۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم السلام علیکم السلام